آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان خطابات جمعہ میں جو حالات حاضرہ پر تبصرہ ہوتا ہے یا کوئی ذمہ داران حکومت کو مشورے دیے جاتے ہیں یا مختلف جماعتوں کی قیادتوں کو جو مشورے دیے جاتے ہیں، تو یہ اصل میں نہ میرا اور نہ تنظیم اسلامی کا کوئی بنیادی مقصد ہے، اور نہ ہی یہ اجتماع جمعہ کی جو اصل غرض و غایت ہے یہ اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مطابقت رکھنے والی بات ہے۔ یہ اصل میں ایک ضمنی مضمون ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ضمنی مضمون کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ قیل لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ یہ گویا کہ ایک ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے عوام سے بھی زیادہ اہمیت ہے ان کے لیڈروں کی، قائدین کی، جن کے ہاتھوں میں زمام کار آ گئی ہو کہ انہیں صحیح مشورے دیے جائیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ٹوکا جائے۔ یہ فرمان نبوی ہے جس کا تقاضا ہم اس میں کچھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بعض اوقات اس کو کہتے بھی ہیں کہ آپ خام خواہ یہ وقت جو ہے اس میں صرف کرتے ہیں، کوئی بات سنتا نہیں، کسی بھی آپ کے مشورے پر عمل تو ہوتا نہیں۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یا فارسی میں کہا کسی نے کہ از دل خیزت بر دل خیزت۔ بہت سے چینلز جو ہیں وہ غیر مرئی ہوتے ہیں، غیر محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، بات پھیلتی ہے، بات پہنچتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، فوری طور پر نہ ہو لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بات جو ہے جمع ہوتی ہے، جس کے کیومولیٹیو ایفیکٹ کے تحت کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس سے برآمد ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو اس وقت کون سا ذریعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ وہ اذان عام، کہ لوگوں میں اطلاع عام ہو جائے کہ آؤ اور حج کرو اس بیت اللہ کا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال جو بات میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی اہمیت کے ساتھ وہ یہ کہ اصل بات، اصل موضوع، اصل اہمیت جس شے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کی فکر کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ میرا گویا کہ یہاں بیان کرنا صرف آپ سے خطاب کے لیے نہیں ہوتا، خود اپنے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ یہ تذکیر ہونے کے ساتھ ساتھ تذکر بھی ہے، اپنا سبق بھی آدمی دہراتا رہے تو اس سے انسان کو خود فائدہ پہنچتا ہے۔ تذکر، یاد دہانی اخذ کرنا، تذکیر کسی اور کو یاد دلانا، تذکر خود یاد دہانی حاصل کرنا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس کو کبھی اس سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اس اعتبار سے میں نے پچھلے جمعے میں جو بات عرض کی تھی وہ اس آیت کے حوالے سے جو میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں مرکزی آیت وہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے ایک طویل آیت اور اس کے بعد دو آیتیں، میں نے آج 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ مرکزی آیت کیا تھی جس پر کہ مفصل گفتگو ہو چکی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ پکار ہے اہل ایمان سے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ گویا کہ ہم میں سے ہر شخص کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور یہ جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر ذرا اتر کر دیکھیں کہ وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صرف موروثی عقیدہ تو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے والدین سے جو باتیں سیکھ لی ہیں، جیسے کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ ہندو ہے، چاہے اس نے کبھی سوچا نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیا مذہب ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہندو ہے۔ ایسے ہی ہماری عظیم اکثریت جو ہے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے کی بنا پر مسلمان ہے،
لیکن یہ کہ ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہوگا کہ اگر جھانکیں ذرا اندر دیکھیں تو یقین وہ ہے، اگر نہیں ہے تو پہلی ذمہ داری یہ کہ باقی ساری جو بھی عمارت دین کی اٹھے گی وہ اس بنیاد پر اٹھے گی۔ اگر یہ عمارت بنیادی موجود نہیں ہے تو ہوا میں تعمیر کیسے ہو جائے گی؟ پھر تو یہ سارے واعظ جو ہیں وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ساری دلیلیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، سب کچھ جو ہے بیکار ہوگا، لا حاصل ہوگا، جب تک کہ یہ بنیاد موجود نہ ہو۔ بہرحال میں نے چند باتیں پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، اب سب کو نہیں دہرانی ہے۔ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان عمل سے بھی ملتا ہے، ایمان صاحب ایمان کی قربت اور صحبت سے بھی ملتا ہے، لیکن ایمان حقیقی کا سب سے بڑا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ جو منور کرنا ہے اپنے سینے کو یقین والے ایمان سے، تو اس کے لیے اصل جو سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان یقین والا اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ کشاکش، تصادم، جہاد۔ جہاد کے معنی کشاکش کے ہی ہے۔ جوہد جب جوہد سے ٹکرائے، ایک کوشش آپ کی ہے، ایک کوشش کوئی اور کر رہا ہے، آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر جگہ آپ کو یہ جہاد نظر آئے گا۔ آپ نے وہ اصطلاح سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ وجود کے لیے حیوانات کے مابین کشاکش جاری رہتی ہے۔ جو بھی ذرائع ہیں بقا کے، جو بھی غذا کے ذخیرے ہیں، ان کے لیے وہ جھپٹتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ جوہد للبقاء اس کو کہیں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہیں، یہ تو ہے، کائنات کے اندر ہے۔ تمام جو بھی جن میں زندگی موجود ہے ان تمام میں آپ کو یہ جوہد اور جہاد ملے گا۔ لیکن جہاد ایک ہے اپنی بقا کے لیے، حیات کے لیے، ایک جہاد ہے کسی عظیم مقصد کے لیے، کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ ایک جہاد میں تو سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے وہ جہاد جو انسان شعوری طور پر کسی شے کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کو غالب کرنے کے لیے کسی نے فرض کیجئے، چاہے وہ مغالطے میں تھا، اسے محسوس ہوا کہ کمیونزم بہترین نظام ہے، عادلانہ نظام ہے، یہی انسانوں کے اندر ان کے مابین جو ظلم ہے، استحصال ہے، اس کو ختم کرنے کا صحیح ذریعہ۔ اب جس شخص نے اس کو قبول کر لیا، وہ کمیونزم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن اس نے لگا، یہ جہاد ہے اس کا۔ ایک نظریے کے لیے جہاد ہے، جانیں دی ہیں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے لوگ پھانسیوں پر چڑھے تھے، کتنے لوگوں نے زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے فائرنگ اسکواڈز کے سامنے اپنے سینے جو ہیں وہ چھلنی کروائے، تب جا کر انقلاب آیا تھا نا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مغالطے میں تھے، وہ ان کا نظام جو ہے وہ بھی کوئی ان کے امراض کا وہ مداوع نہیں تھا، علاج نہیں تھا، ثابت ہو گیا کہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ جس نے یہ سمجھا کہ یہی صحیح ہے، پھر اس نے اس کے لیے اپنی تن من دھن کی جتنی بھی ریسورسز تھی وہ لگا دی، وہ یقیناً بھی یہ ہے جس کا نام جہاد ہے۔ تو اگر ہم نے مان لیا اللہ ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، قرآن حق ہے، جیسے کہ ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں حضور کے، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ یہ حضور کی جو تہجد کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ چیزیں سب حق ہیں، ہم نے مان لیا ہے، تو اب جو کشاکش شروع ہوگی، تین اس کے میں نے مرحلے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بیان کیے۔ پہلا مرحلہ تو خود اپنے اندر شروع ہو جائے گا، اندر دل میں روشنی آ گئی ہے ایمان کی اور یقین کی، لیکن نیچے نفس کے تقاضے بھی تو ہیں نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، دل کے بالکل نیچے بیٹھا ہوا ہے آپ کا بطن، آپ کا شکم، اس کے تقاضے ہیں، وہ چاہتا ہے اسے بھرا جائے۔ اس سے ذرا نیچے اتریے تو آپ کے جنسی تقاضے ہیں، ایک بقائے ذات کے لیے ہے، ایک بقائے نوع کے لیے ہے۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ آپ کی زندگی کا تسلسل برقرار رہے، جنسی معاملہ اس لیے تاکہ نسل برقرار رہے۔ اب یہ وطن و فرج کے جو تقاضے ہیں، جن کو نفس امارہ کہا قرآن مجید نے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ان کا حملہ ہوتا ہے دل کے اوپر، یہ کشاکش ہے اندر۔ لہذا جہاد سب سے اعلیٰ حضور نے فرمایا، جب پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ سب سے اونچا جہاد ہے، سب سے اعلیٰ جہاد، افضل جہاد۔ اس کے بعد یہ جہاد انسان کے وجود سے باہر نکلتا ہے۔ یہ تو سارا جہاد جو ہے نفس کا، وہ تو اندر ہی اندر ہے، کسی کو نظر تو نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے،
میرے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میرا ایمان کیا کہہ رہا ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، لیکن کشاکش ساری ہے اندر ہی اندر ہوتی ہے، کسی اور کو نظر تو نہیں آتی۔ لیکن یہ کشاکش باہر نکلتی اس لیے کہ معاشرے میں ہم ہیں، بہت سے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب ایک تقاضا ہے ایمان کا کہ یہ تعلقات اس طریقے سے ہونے چاہیے، کمائی اس طور سے ہونی چاہیے، معاشرت کا یہ نظام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک وہ ہے معاشرے میں جو چیزیں چالو ہیں، چل رہی ہیں، جن کا رواج ہے، تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، انسان کی شخصیت سے نکل کر معاشرے کے ساتھ ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے، ایک تصادم ہے۔ اور سب سے اونچی منزل پھر ہے جو میں نے لفظ پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، طاغوتی نظام کے خلاف جہاد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اور طاغوت ہر فرد بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ فرد ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی انسٹیٹیوشن ریاست ہے، جس کے سب سے زیادہ منظم ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پورے جو رہنے والے شہری ہیں اس کے دائرے میں ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ریاست ہے۔ وہ ریاست اگر غیر اللہ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے تو سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس طاغوت کا انکار کرنا، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ اس طاغوت کا تختہ الٹا جائے اور اس کی جگہ پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے، اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جہاد جو ہے اب سب سے کٹھن، سب سے مشکل۔ پہلا جہاد تو بہرحال اپنی ذاتی شخصیت کے اندر ہی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے بہرحال محسوس تو ہو جائے گا، گھر والوں کا تقاضا کچھ اور ہے، اہل و عیال کی پسند کچھ اور ہے، رشتہ دار کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کسی اور طرف چلنا چاہتے ہیں، کشاکش تو ہوگی، وہ محسوس تو ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی جان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا، کسی سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، کچھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کو نقصان پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو آخری مرحلہ ہے اس میں تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں بھی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو بدلنا اس کا نام تو انقلاب ہے، اور انقلاب تو بغیر خون دیے، جانے دیے آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو انقلاب محمد ہی آتا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جانے دیے ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں بھی سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، سینکڑوں، اور ایک صحابہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی، سینکڑوں کی جانے، 70 تو صرف غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، 70 اصحاب صفہ کو لے جا کے انہوں نے ذبح کر دیا ہے۔ تو یہ تو وہاں کیفیت ہوئی ہے، تب جا کر کہیں وہ انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا ہے، نظام قائم ہوا۔ اس حوالے سے یہ جو مشکل ترین ہے کہ طاغوت کے غلبے کو ختم کر کے اور حق کا غلبہ، اس کے لیے اصطلاحات بہت سی ہیں۔ اللہ کی حکومت قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دین کو قائم کرنا، أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ، اصطلاحات مختلف ہوں گی، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، مفہوم ایک ہی ہے، دین غالب ہو جائے، لِتَکُونَ کَلِمَۃُ اللہِ هِیَ الْعُلْیَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جو حاکم ہوتا ہے اس کی بات اونچی ہوتی ہے، اگر اللہ کی حاکمیت ہے تو اللہ کی بات سب سے اونچی ہوگی۔ تو اسے اقامت دین کہہ لیں، غلبہ دین حق کہہ لیں، اس کے لیے مختلف اعلاء کلمۃ اللہ کہہ لیں، اللہ کی حکومت قائم کرنا کہہ لیں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، مفہوم اس کا ایک ہی ہے۔ لیکن آج میں در حقیقت حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مرکزی مقصد کیا ہے، دین قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو اس آیت سے پہلی آیت ہے وہ اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔ یہ ایمان حقیقی کیوں مطلوب ہے؟ تاکہ تمہارے اندر اس جہاد کے لیے توانائی پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے، آمادگی پیدا ہو جائے، جس جہاد کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں آ رہا ہے۔ اس کا سیاق یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے علم بردار بن کر، قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، دیکھیے دین قائم کرنا، دین کیا ہے؟ نظام عدل و قسط ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ حدید کی جو آیت نمبر 25 ہے اس نے معین کر دیا ارسال رسول کا مقصد کیا ہے، بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے، کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے۔
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات دیے، انہیں کتابیں دی، اور پھر وہ متوازن نظام عطا کیا جس میں حقوق اور فرائض جو ہیں ان کا تعین ہے، وہ میزان ہے، وہ میزان شریعت ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو گویا کہ اصل شے، اور چونکہ اللہ کی ذات العدل ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک العدل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت ان سے مروی ہے، حضور نے جو نام گنوائے ہیں 99 اللہ کے، العدل، صرف مصدر پر مبنی نام صرف ایک ہے، باقی یا تو اس میں فاعل پر ہیں یا فعال کے وزن پر ہیں یا فعیل کے وزن پر، محض مصدر، سے حرفی مصدر، العدل، دی ایبسلیوٹ جسٹس۔ ہم اگر کہیں گے سراپا عدل، اگرچہ سراپا کا لفظ اللہ کے لیے درست نہیں ہے، سر پیر تو انسان کا ہوتا ہے، حیوان کا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس جو ہے ووکیبلری محدود ہے۔ مجسم عدل، لیکن مجسم کا لفظ بھی اللہ کے لیے صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ جسم تو نہیں ہے اس کا کوئی، لیکن کیا کریں تعبیر کے لیے سراپا عدل، مجسم عدل، دی ایبسلیوٹ جسٹس۔ لہذا وہ چاہتا کہ عدل قائم، یہ عدل و قسط۔ اب دیکھیے خاص طور پر نوٹ کیجئے، ایک عجیب ترتیب ہے ان 4 صورتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اس امت کی تاسیس کی غرض و غایت کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ایک درمیانی امت بنایا اس لیے ہے تاکہ رسول اتمام حجت کر دے تم پر، اور تم اتمام حجت کر دو تمام نوع انسانی پر۔ رسول گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اچھا، اگلی صورت آئی سورہ آل عمران، اس میں پھر غرض و غایت کیا ہے، یہ امت کیوں ریز کی گئی ہے، کیوں اٹھائی گئی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، ان کی زندگی اپنے لیے، بھاگ دوڑ اپنے مفاد کے لیے، اپنا غلبہ، اپنا اقتدار، اپنے مفادات۔ تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے، انسانوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام تو یہی ہے نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اب سب سے بڑی نیکی عدل ہے، سب سے بڑا منکر ظلم ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے وہ جد و جہد دل سے بھی ہو سکتی ہے، بالقلب، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں عن المنکر، باللسان، پھر بالید، طاقت فراہم کریں گے تب طاقت استعمال کریں گے، طاقت ہے ہی نہیں تو کیسے کر لیں؟ اعدوا لهم ما استطعتم، طاقت حاصل کرو۔ تو یہ اب چوتھی صورت ہے، یہ تیسری صورت ہے سورہ نساء۔ اب یہ دونوں صورتوں میں جو مضمون آیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، اس کا جو اصل لب لباب ہے وہ ان 2 صورتوں میں آیا، کہ اصل میں یہ دین کی شہادت، اللہ کی شہادت، اللہ کی طرف سے گواہی، اللہ کی طرف سے اتمام حجت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اس کی غرض و غایت کیا، اس کا کلائمیکس کیا ہے، وہ اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ، قوام فعال کا وزن ہے، پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے گواہ بن کر۔ اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں یہی بات ریورس آرڈر میں آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری قوت کے ساتھ اور عدل اور انصاف کی گواہ بن کر۔ اللہ کی گواہی، عدل و انصاف کی گواہی مساوی ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہم معنی ہے، مترادف ہے۔ یہ ہے اصل میں اس عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے، ایبسلیوٹ جسٹس کے لیے یہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب اگلی آیت جو ہے، میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اگلے جمعے میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ جد و جہد چونکہ بڑی جانگ اصل ہے، ظاہر بات ہے جو بھی نظام دنیا میں کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پریولیجڈ کلاسز ہوتی ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں۔ جب آپ نظام کو چاہیں گے بدلنا تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ سٹیٹس کو چاہیں گے، جو ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے سٹیٹس کو، اس لیے کہ جس کے مفادات ہیں وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آئے۔
اس لیے کہ تبدیلی آئے گی تو میرے مفادات پر ضرر پہنچے گی، لہذا اس کا مقابلہ ہوگا۔ اور وہی طبقات جو ہوتے ہیں براعت یافتہ پریولیج کلاسز، اور وہی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہی حاکم ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، لہذا اب اس معاشرے میں جو برسر اقتدار قوت ہوتی ہے اس سے تصادم درپیش ہو جاتا ہے۔ اس میں جان و مال کا اندیشہ ہے، جس کو کہا غالب نے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ مرحلہ تو سخت ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جہاد اپنی ذات سے نکل کر معاشرے اور معاشرے سے نکل کر نظام کی طرف پیش قدمی کرے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بس جہاد اپنے نفسی کے ساتھ رگڑے لگائے جا رہے ہیں، ساری عمر گزر گئی ہے، باہر نکلا ہی نہیں جہاد، نہ معاشرے سے کہیں کوئی فرکشن ہے اور نہ کوئی نظام کو چیلنج کرنا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے گٹھلی آم کی دبائی ہے، اگر وہ صحیح تھی اور زمین بھی صحیح تھی تو آم کا درخت اس سے پیدا ہونا چاہیے، پھر اس میں وہ بڑھے اور اس میں آم لگنے چاہیے۔ ہاں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا گٹھلی میں کوئی خرابی تھی یا زمین خراب تھی، دو شکلیں ہیں۔ لہذا سٹنٹڈ گروتھ جو ہے، یہ جہاد کی سٹنٹڈ گروتھ نہیں ہونی چاہیے کہ بس وہ ایک مرحلے پر یا دوسرے مرحلے پر آ کر رک جائے۔ اگر یہ صحت مند جہاد ہے، صحیح جہاد ہے، ایمان واقعتاً حقیقی ایمان ہے، تو وہ تو پھر آگے بڑھے گا اور وہ نظام کو چیلنج کرنے کی طرف آئے گا۔ اور اس میں جان و مال کے اندیشے ہیں، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ جو ضعیف الارادہ لوگ ہوتے ہیں، ضعیف الارادہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایک شخص ہے کہ جو کسی شے کو سمجھ لیتا ہے کہ اس میں خرابی ہے، برائی ہے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ نہیں پاتا، عادت پڑ گئی، اپنی ہی بنائی ہوئی عادت کے پنجرے میں بند ہو گیا۔ ہمارا جب وہ ایف ایس سی ہم پڑھ رہے تھے تو انگریزی کا جو نصاب تھا اس میں ایک نظم تھا دی کیج، اور وہ شاعر نے تصور یہ دیا تھا I built these bars when I was young، میں نے اپنی کچھ عادات جبکہ میں جوان تھا، میرے جسم و جان میں توانائی تھی، میں نے عادتیں پختہ کر لی، اب میں ان عادتوں کی وہ گویا کہ بارز ہیں، وہ لوہے کی سریے ہیں کہ جن کے اندر اس پنجرے کے اندر میں بند ہو گیا ہوں، اب میں پھڑ پھڑاتا بھی ہوں، زور بھی لگاتا ہوں، لیکن نہیں نکل پاتا اس لیے کہ یہ میں نے اپنے گرد جو ہے پنجرا اس وقت بنا لیا تھا جب میں جوان تھا۔ I built these bars when I was young، اب اس کو توڑنا، اس میں سے نکلنا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ کہ چاہے معلوم ہو گیا کہ سگریٹ جو ہے برا ہے، غلط ہے، ڈاکٹر بھی روک رہے ہیں، ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ فہمائش بھی اور فرمائش بھی اور تہدید بھی اور تشویق بھی، لیکن نہیں چھوڑ پاؤں۔ اسی طرح کے کچھ لوگ حق کو قبول کرنے کے بعد، اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے جب کتراتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، پسپائی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں نفاق ہے۔ دیکھیے جب ایمان حقیقی والی آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کے بعد پہلا مرتبہ تو بیان کر دیا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو خم ٹھونک کر آ گئے کہ ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ آخرت۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے تو کھلم کھلا انکار کر دیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور یوم آخر کا، تو وہ تو گیا، دور گیا، gone down the drain، وہ تو اس بدروں کے اندر جو ہے وہ گیا، بہت دور گیا۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے، وہ جس کی طرف میں ذکر کر رہا تھا، کہ جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن پھر چل نہیں پاتے، چلنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اگر ہے، اس کو قرآن نفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ ہے کہ اگر تو اس کیفیت میں مبتلا انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا رہے، اعتراف کرتا رہے اپنی کوتاہیوں کا، اور اس پر معذرت کرتا رہے، جو بھی نظم جماعت ہے، جو بھی معاشرہ ہے، اس کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، تو اس کو ہم ضعف ایمان کہیں گے، صرف اسے ہم نفاق نہیں کہیں گے۔ لیکن جب مرحلہ آ جائے کہ جھوٹے بہانے بنائے جائیں، جھوٹ بولا جائے، اپنی اس پسپائی کو اور اپنی اس کم ہمتی کو ریشنلائز کرنے کے لیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے جھوٹے بہانے، اس سے اگلی سٹیج ہے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی۔ یہ جھوٹ اور جھوٹی قسم،
یہ اس نفاق کی سمجھیے کہ بہت پختہ علامات ہیں۔ یہی وجہ قرآن مجید میں جہاں نفاق کا ذکر آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کذب اور ان کی قسموں کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسے سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ تو پہلی آیت میں ان کے لیے کذب اور دوسری میں جھوٹی قسمیں جن کو ڈھال بنا لیا ہے، کوئی مواخذہ نہ ہونے پائے۔ کہا تو مواخذہ تو ہوگا، آپ کسی جد و جہد میں ہیں، وہ جد و جہد کسی نظم کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی آپ کا جو سپہ سالار ہے اگر فوج میں جا رہے تھے، اگر آپ کہیں بھاگے ہیں کہ آپ نے کوئی پیٹھ دکھائی ہے تو پھر باز پرس ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کوئی قسموں کی ڈھال بنا لی جائے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ رک گئے اللہ کے راستے سے۔ وہ نقشہ کھینچا گیا ہے اگلی آیت میں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں تو یہ صرف 2 مرتبہ کہا گیا نا، آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، لیکن یہ کہ یہ 10 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ والی بات کی تو بڑی خوبصورت جو ہے مثال موجود ہے، جب کوئی آدمی کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے کسی جھیل میں، دریا میں، تو نیچے جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر گیا سو گیا۔ بالکل اس قسم کا نقشہ جو ہے یہاں کھینچ دیا گیا کہ چونکہ اس نے حق کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، دل میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ محبت ہے، حق ہے اور اس کی طرف رغبت ہے، چاہتا ہے چلنا۔ جب وہ چل رہا ہے تو گویا کہ اس وقت یہ مومن ہے، لیکن یہ کہ جب ہمت جواب دے رہی ہے پیچھے ہٹ رہا تو اب یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے، پھر کوئی ہمت کرتا ہے، یا کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یا کسی وقت کوئی بات پھر دل کو لگ گئی، حضور کا کوئی اور جو ہے فرمان سن لیا، اس سے ایمان کے اندر پھر تازگی آ گئی، پھر چلا، پھر ایمان لے آیا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی اپنی کمزوری اور اپنی جو بزدلی ہے وہ آڑے آ گئی، پھر پیچھے ہٹا۔ تو یہ جو آسیلیشنز ہیں، یہ جو دائیں بائیں میں چکر لگاتے رہنا ہے، یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کسی کا تھوڑے عرصے رہے، کسی کا زیادہ عرصے تک چلتا رہے، لیکن یہ کہ بالآخر ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر وہ یہ کہ آدمی، اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ پھر جو صادق الایمان لوگ ہوتے ہیں، جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی کی آواز آئی ہے اور ساتھ ہی ہم گئے ہیں، جیسی پکار آ گئی ہے فوراً لبیک کہا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں صادق الایمان، ان کے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں، رکاوٹ ہے ہی نہیں، خیریت جاں راحت تن صحت داماں سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ یہ تو اہل ہوس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اہل حق کی نہیں ہوتی، اہل حق ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے اب یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نقشہ کھینچ رہی ہے۔ تو ان 3 آیتوں کا اب ربط سمجھ لیجیے۔ ایمان حقیقی کا نتیجہ جہاد، اور جہاد کی سب سے اونچی منزل ظلم کا خاتمہ اور عدل و قسط کے قیام کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور اس سے گریز، اس سے پسپائی، اس سے پیچھے ہٹنا وہ کسی سبب سے بھی ہو، یہ نفاق ہے۔ اور نفاق جو ہے پھر اس کا آخری انجام کیا آ رہا ہے؟ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف فرمانے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اب انہیں کسی صحیح راستے کی طرف ہدایت اللہ دے گا۔ اور اس کے بعد بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، ان میں طنز بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اے نبی ایسے منافقوں کو تو آپ بشارت دے دیجئے۔ بشارت کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے انجام۔ تو ان 4 آیات کے حوالے سے ذرا سمجھیے اچھی طریقے سے۔ اور چونکہ یہ جو جہاد ہے نظام کے خلاف، اب اس کی ایک شرط لازم ہے، جب تک ایک جماعت نہ ہو یہ نظام کے خلاف جہاد ممکن نہیں ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد تو آپ نے اندر ہی اندر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی جماعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں جماعت میں اگر آپ ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے اس بھائی نے بھی فلاں منزل طے کر لی، یہ بھی رشوتیں لیتا تھا اور اس کے ہاں بھی صبح پراٹھے پکتے تھے، اب اس نے چھوڑ دی ہے، اب اس کے ہاں جو ہے روکھی سوکھی ہے،
اس نے یہ اگر مرحلہ طے کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کو کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر اگر ہوں گے تو سہولت ہو جائے گی اپنے نفس کے خلاف جہاد میں، آپ کو تقویت حاصل ہوگی، آپ کا ایمان تقویت پائے گا، اس لیے کہ یقین والوں کی صحبت سے آپ کا اپنا ایمان بڑھے گا۔ اس وقت میرے اس بھائی کے گھر میں بھی پردہ نہیں تھا، شرعی پردہ نہیں تھا، جو بھی آج کی معاشرت ہے وہی تھی، آخر اس نے بھی تو یہ مرحلہ طے کر لیا، شرعی پردہ نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، ناراض ہو گئے، کوئی ناراض ہو گئے، کوئی برادری والوں نے فرض کیجئے مقاطعہ کر دیا، یہ برادریاں بھی یہیں رہ جائیں گی اور یہ سارے معاملات تو اسی دنیا میں رہ جانے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے کر لی ہے محنت تو میں بھی تو کر سکتا ہوں، پھر مجھے بھی کرنی چاہیے۔ فلاں میرے بھائی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، وہاں 15,000 روپے مل رہے تھے، اب وہ 5,000 روپے کی تنخواہ پر کسی جگہ کام کر رہا ہے، آخر اس نے ایک حرام شے کو چھوڑا ہے، تو میں بھی ہمت کروں۔ تو اس سے یہ کہ اس جہاد، نفس کے خلاف جہاد میں تقویت ملتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں فیصلہ کن بات تو آپ کی اپنی قوت ارادی ہے، آپ خود ہی اپنے نفس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ ایک کسی حلقے میں ہیں تو اس میں آپ کو سہولت حاصل ہو جاتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس آخری مرحلے کا تعلق ہے، نظام کو بدلنا، طاغوتی نظام کو چیلنج کرنا، وہ ظاہر بات ہے کہ نہایت منظم جماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف ہم نے پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت اور اقامت کے مابین ایک مرحلہ جماعت، ابتداءً دعوت دی جائے گی، لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا جائے گا، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، پھر جو آ جائیں گے انہیں منظم کیا جائے گا۔ یہ منظم جماعت ہوگی کہ جو پھر باطل کو چیلنج کر سکے گی۔ اگر منظم نہیں ہے، اگر ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، تعداد ہی بہت کم ہے، شاذ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ چیلنج کرنے کا مرحلہ کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 950 برس کی دعوت کے نتیجے میں بھی وہ مرحلہ نہیں آیا، قوم اتنی مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس کے اندر اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اتنی گراوٹ آ چکی تھی کہ اس قوم نے 950 برس، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 70-75 آدمیوں کی ہے، حالانکہ میرے نزدیک یہ تعداد بھی صحیح نہیں ہے، ان کے تینوں بیٹوں کے سوا اور ان کے گھر والوں کے سوا شاید کوئی اور 1-2 کمی کاری ان کے ساتھ جو ہوں خادمین، اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ وما آمن معہ الا قلیل، اسی لیے نسل آگے جو چلی ہے وہ صرف 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام اور سام اور یافس۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے 950 برس اور 70-75 آدمی بھی آئے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شاید 15 برس میں 1 آدمی آئے، ایوریج نکالیے۔ اس حوالے سے اگلا مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ریسپانس ملی، لوگ آگے بڑھے، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اب اگر یہ منتشر رہے، یہ ہجوم مومنی اگر ہے تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کو ایک جماعت بننا ہے، حزب اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں لفظ حزب اللہ آ گیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں امت کا لفظ آیا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ آل عمران میں پھر امت کا لفظ جو ہے آیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ لیکن سورہ مائدہ میں آ کر یہ لفظ آ گیا حزب اللہ، اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور یہ سورہ مجادلہ میں پھر دوبارہ آیا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو حزب اللہ، یہ 2 ہی جگہ پر یہ لفظ آ گیا، جس طرح 2 جگہ امت کا لفظ آیا، 2 جگہ پر حزب کا لفظ آ گیا، حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ ہے جس کے لیے وہ حدیث جو ہے بارہا آپ کو سنائی گئی، حضرت حارث عشری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ حضور کا تو خود فرمانا بھی ہمارے لیے واجب الاذعان اور واجب الاطاعت ہے، وہ تو جو کچھ کہتے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے زور دینے کے لیے تاکید کے طور پر کہا دیکھو یہ میں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔
ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جماعت سم و طاعت والی یہ ہوگی تو ہجرت اور جہاد ہوں گے، اگر وہ جماعت سم و طاعت والی نہیں بنے گی تو ہجرت اور جہاد کے مراحل کیسے ہو جائیں؟ یہ ہے وہ دعوت اور اقامت، دعوت دین، اقامت دین، ان کے درمیان جو مرحلہ ہے، جو لازمی، نیسیسری، انیویٹیبل لنک ہے ان دونوں کے درمیان، وہ ہے جماعت۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ دونوں نے، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ان دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور جیسے کہ یہ سم و طاعت والا لفظ جو ہے یہ پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جس میں حضور نے خود پھر جب وہ مرحلہ حزب اللہ کا آیا ہے تو جو بیعت لی ہے، پہلا مرحلہ تھا حضور پر ایمان لے آنا، بس ایمان لے آئے تو مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس وقت بھی اطاعت تو فرض تھی، جو رسول کہیں گے وہ ماننا ہوگا، ہر مومن کے لیے واجب الاطاعت ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ لیکن جب مرحلہ آیا کہ اب اسے حزب بنانا ہے، پارٹی بنانا ہے اللہ کی، تو آپ نے بیعت لی اثر نو۔ حضرت عبادہ ابن صامت جو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، کس بات کی؟ علی السمع والطاعت، سمع و طاعت، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر، تنگی میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، اس میں بھی کہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، انشراح حاصل ہو ہمیں، والمکرہ، اور اس پر بھی کہ چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ ایک وقت ہے آپ پر کہ آپ کی طبیعت جولانی پر ہے، آپ چاہتے ہیں خوب نماز پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں۔ ایک وقت میں کوئی طبیعت میں کسل ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، لیکن فرض نماز تو اس وقت بھی پڑھنی پڑے گی، نفلوں سے روک دیا گیا، اگر طبیعت میں آمادگی نہیں ہے انشرالی نفل مت پڑھو، لیکن یہ کہ فرض نماز تو ہر صورت پڑھنی ہے، یہ ہے مکرہ۔ چاہے طبیعت جو ہے اس کی آمادگی نہ ہو لیکن فرض کو تو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جماعت کے اس نظم کی اطاعت کے لیے فی المنشط والمکرہ، چاہے ہمیں انشراح حاصل ہو، ہماری اپنی طبیعتوں میں آمادگی ہو، اور خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ان میں آمادگی نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور دیکھیے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، اتنے سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ نے مجھ پر امیر بنا دیا فلاں شخص کو، نووارد کو، نوجوان کو، یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل کا چھوکرا، ہماری نگاہوں کے سامنے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور آج آپ اس کو ہم پر، اور ان میں کبار صحابہ وہ اس لشکر میں شامل ہیں، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، جو آپ کا حکم ہوگا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا، علی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وعلی لا ننازل امر اہلہ، جنہیں آپ بنا دیں گے امیر، ذمہ دار بنا دیں گے، ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بات بھی سنیں گے، مانیں گے، اطاعت کریں گے، تعاون کریں گے۔ وہ جو ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، نصح و خیر خواہی لأئمۃ المسلمین وعامتہم، تو جماعت کے اندر بھی جو ائمہ ہیں، جو امراء ہیں، ان کی بات ماننی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ ہے کہ وَعَلَىٰ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، البتہ جو ہماری رائے ہوگی، جسے ہم صحیح سمجھیں گے، وہ کہیں گے ضرور، چاہے کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے، اس وجہ سے کہ کوئی ملامت کرے گا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی زبان کو تالا نہیں لگائیں گے، ہم بند نہیں کریں گے زبانیں، اپنی بات کہیں گے، لیکن مطلب کیا، بات کہہ کے پھر جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کریں گے۔ یہ ہے وہ جماعت کا نظم کہ جس کے بغیر یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے پچھلے اور آج کے جمعے کی اس گفتگو کے حوالے سے ہمارے جو دینی فرائض ہیں ان کی ایک یاد دہانی، یہ مضامین جو ہے بہت مرتبہ ہمارے ہاں بیان ہوئے ہیں، ہماری تقاریر میں، خطبات میں، دروس قرآن میں، اس لیے بنیاد یہی ہے، اسی پر ساری تعمیر اٹھتی ہے، اور اسی کے حوالے سے ساری بات جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی روح سے بھی
یہ ذکر ہے، الذکر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ حدیث نبوی میں بھی آتا ہے، ایک حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب امام اپنا خطبہ ختم کر لیتا ہے تو جو فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے مسجد کے اپنے رجسٹروں میں اندراج کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ شروع کر دیتا ہے اپنی گفتگو تو پھر وہ اپنے دفتر جو ہے بند کر کے رجسٹر وہ بھی سننے کی طرف، یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت تو یہ خطبہ جو ہے، ویسے تو ہمارے ہاں تو عربی کا خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اسی کی تلافی کہ وہ تو عربی میں ہے، اگر عربی میں یہ خطبہ دیا جائے تو کس کی سمجھ میں یہاں آئے گا؟ لہذا اس کی جگہ پر یہ اس کمی کی، اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے یہ خطاب ہوتا ہے، لیکن ہے جمعہ کا خطاب۔ ہم اسے خطبہ جمعہ کہہ دیتے ہیں، یہ خطاب جمعہ ہے، لیکن اس کا مقصد تو اصل جو ہے وہ تذکیر ہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر